بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد حضرات گرامی، آپ سب کو اور آپ کے توسط سے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی بے شمار مبارکبادیاں۔ اللہ رب العزت یہ دن عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے بہترین خیر و برکت والا اور دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خاص نعمتوں کا حقدار بننے والا، بالخصوص پوری دنیا کے مسلمان جہاں پر ظلم و ستم کی چکی میں مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، وہ ظلم و ستم کو برداشت کرنے والے مسلمانوں کے لیے رب کریم آج کے اس دن کو پیغام مسرت اور پیغام نجات کے طور پر سب تک پہنچائے۔ 8:45 بجے جماعت کا اعلان ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل ٹھیک وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جو حضرات آ رہے ہیں برائے کرم آتے ہی اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں تاکہ وقت پر نماز ادا ہو سکے اور کوئی شخص پیچھے نہ رہ جائے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ نماز عید کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنے کی نیت کر چکے ہیں۔ یہ قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کے لیے ذخیرہ کے طور پر موجود رہتی ہیں، اور بندہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اپنی قربانیوں کو وہ بہترین شکل و صورت میں دیکھے گا اور وہ خوش ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے ان قربانیوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا۔ حج کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو ہدایات جاری فرمائی تھی، اور بالخصوص صحابہ کرام کے عظیم مجمع سے آپ نے جو خطاب فرمایا کتب احادیث میں، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے آج بھی مشہور و معروف، اور اہل علم، اہل ذوق، اہل عشق ان مبارک الفاظ سے اپنے قلب و جگر کو منور کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بڑا آفاقی ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایام حج میں ہم سب سے خطاب فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کا جو آغاز فرمایا ہے جو صلاۃ کے بعد، اس میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے عظیم ترین درس ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اباکم واحد، اور سنو تمہارا نسلی باپ بھی ایک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا پیغام دے کر کہتے ہوئے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجم ولا لعجمی علی عرب ولا لأبيض ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى۔ اے لوگوں، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، بحیثیت انسان نہ عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، بلکہ معیار کا الا بالتقوی، ہاں فضیلت جس کو بھی حاصل ہے وہ تقوی کی وجہ سے حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ کرامت والا، مرتبہ والا، عزت والا، جاہ والا، عظمت والا، فضیلت والا وہ شخص ہے جو سب سے بڑا مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، اور بغیر تقوی کے کوئی فرد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محترم نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے آگے کا حصہ حضرت ابو بکر نفیع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ہم سے خطاب فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایو یوم ھذا، حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کا موسم ہے، صحابہ کرام کا عظیم مجمع ہے۔ اللہ کے رسول خوب جانتے تھے اور صحابہ بھی جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت جاری فرمانا چاہ رہے تھے، اس کے لیے آپ نے پہلے سے جو ذہن سازی فرمائی، آپ نے لوگوں سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اس کا رسول جاننے کا آج کون سا دن ہے؟ یہ ادب تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول خاموش ہو گئے، سکت فظننا انه سيسميه بغير اسمه، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ حضور آج کے دن کا نام بدل دیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے مجمع سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ، بے شک آج قربانی کا دن ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام سے خاموش ہو
یہ عرض کی انہوں نے، اللہ جانے اس کا رسول جانے. صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول جب خاموش ہوئے تو ہمیں یوں لگا کہ آپ اس مہینے کا نام بدل دیں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں؟ عرض کی صحابہ نے ہاں یا رسول اللہ بے شک یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کون سی جگہ ہے. حالانکہ سب حرم محترم میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کیا یہ شہر حرام نہیں ہے، یہ محترم جگہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بے شک یہ بلد حرام ہے، یہ محترم جگہ ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مومن کو اپنے دل کے کان سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، تمہارا آپس کا مال ایک دوسرے کا، تمہارا خون ایک دوسرے کا، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کی، ہر فرد کے لیے محترم ہے، ایسے ہی عزت والا ہے، ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے آج کا دن اس مہینے میں اور اس شہر میں. یعنی اے لوگوں، نہ تم کسی کا خون بہاؤ، نہ تم کسی کے مال کو نقصان پہنچاؤ، نہ تم کسی کی عزتیں اچھالو، نہ کسی کے آبرو کو خائل کرو. حضرات گرامی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ پیغام ہے جس کے بعد اللہ کے رسول اس کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کا دن بہت سے ذہنوں پر صرف یہ باتیں سوار رہتی ہے کہ بس ہمیں عیدگاہ پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور پھر وہاں سے آنے کے بعد قربانی کرنی ہے اور گوشت کھانا ہے اور اس کے بعد ہم ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں بھی ہو، کس رنگ و نسل کے بھی ہو، ہمارا معیار کچھ بھی ہو، ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر نہ ہم اس دنیا کے لیے کوئی تعمیری پلان پیش کر سکتے ہیں اور آخرت میں دامن نجات سے ہم کنار ہو سکتے ہیں. اس لیے بہت سارے حضرات جو شاید اس عید پہ آپ گھر تشریف لائے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، نماز پڑھنے کو جوار کے علاقوں میں رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے حاضر آتے ہیں.